السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت رمضان N22 نیوز کے پلیٹ فارم سے عاشق علی داؤدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام گزر رہے ہیں اور اس کے بعد ماشاءاللہ عید الفطر ہے اور مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ میں اپنے پہلے مہمان نعت گو شاعر ہیں، بڑے خوبصورت لکھنے والے، بڑے خوبصورت انداز میں پڑھنے والے ثنا خوان مصطفیٰ محمد امین فریدی صاحب، اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک حضرت علامہ مولانا محمد شفیق اکاڑوی صاحب اور محمد عمر فاروق قادری صاحب، بڑے خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ ہیں۔ میں تینوں مہمانوں کو N22 نیوز کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بڑھ رہا ہوں محمد امین فریدی کی جانب کہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں میرے کریم آقا کی نعت پیش کیجیے۔ جو بچ گئی زندگی دل آندا اے تیری نعت سنیندیاں نبھ جائے۔ جو بچ گئی زندگی دل آندا اے تیری نعت سنیندیاں نبھ جائے۔ شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نبھ جائے۔ نلی آنکھیاں سر میں واری تیری ذات جو ڈیر پیاری۔ علی آنکھیاں سر میں واری تیری ذات جو ڈیر پیاری۔ میری جولی وچ تیرا سر ہوئے تینو یار سویندیاں نبھ جاوے۔ شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نبھ جاوے۔ کہ آج جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو، کہ آج جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو۔ اکو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومیندیاں نبھ جائے۔ شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نبھ جائے۔ کہ آ پاک صدیق نے غاروں میں ایک میں اوماں دوجا یاروں میں۔ کہ آ پاک صدیق نے غاروں میں ایک میں اوماں دوجا یاروں میں۔ سپ ڈنگ مارے باویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیندیاں نبھ جائے۔ جی ماشاءاللہ، محمد امین فریدی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں میرے کریم آقا کی نعت پیش فرما رہے تھے۔ میں علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھ رہا ہوں اور ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام گزر رہے ہیں اور آگے عید الفطر ہے۔ ہمارے اکثر مسلمانوں کو فطرانے کے حوالے سے مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ ان کے اصل مصرف کون کون سے ہیں، فطرانہ کن کن کو دینا چاہیے اور کتنا کتنا دینا چاہیے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کی اصلاح فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ N22 نیوز چینل والے ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر موقع دیا۔ آج آپ کے سامنے جو گفتگو کروں گا، ایک تو فطرانہ اور دوسرا عید الفطر جو ہے اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو
صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشیں ہے کہ جب مزدور مزدوری کر چکا ہوتا ہے، جب وہ مزدوری مکمل کر لیتا ہے، اب وہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے مزدوری لینے کے لیے، تو مالک جو ہے وہ خوش ہو کے اس کو نواز دیتا ہے، یا تو نواز دیتا ہے یا اس کو اس کی دیہڑی مزدوری کے لحاظ سے اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ لجپال کریم آقا ہاشمی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ مقدس پائے تکمیل تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اے فرشتوں آئیے دیکھیے یا اللہ اے رب العالمین کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرے محبوب کی امت جنہوں نے پورا مہینہ ماہ مقدس کا احترام کیا، اس کے روزے رکھے، اب میں جو ان کو خوشی دینے جا رہا ہوں وہ سنیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ خوشی کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جتنے روزے رکھے ہیں 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب میں نے 29 روزوں کے بدلے میں یا 30 روزوں کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں 1 سال، دوسرے روزے کے بدلے میں 2 سال، یعنی کہ یہ ٹوٹل کلہم کریں تو اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے 30 روزوں کی برکت سے 60 سالوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور اب جو اس کے بعد میں ان کو خوشی دینے جا رہا ہوں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، قل بفضل اللہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے محبوب جب میں تمہیں کوئی نعمت دوں یا تمہارے اوپر فضل کروں تو تم اس پہ خوشیاں مناؤ۔ حضرات گرامی، حاضرین و ناظرین، آج آپ کے سامنے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے بعد جو سب سے بڑی ہمیں نعمت دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید سعید عطا فرمائی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ملا ہے۔ ہمیں قرآن ملا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے، اگر رمضان ملا ہے تو یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے، اور اب جو عید ملی ہے تو یہ بھی حضور کے صدقے ملی ہے۔ تو اس عید پہ ہمیں خوشیاں کرنی چاہیے، ڈھیروں ڈھیر خوشیاں کرنی چاہیے۔ اور عید سے پہلے جس طرح بھائی عاشق علی دودھی صاحب فرما رہے تھے کہ فطرانے کے حوالے سے، فطرانے کے لیے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صاحب استطاعت آدمی جو ہے نا اس کے اوپر فطرانہ جو ہے یہ واجب ہے۔ فطرانہ صاحب استطاعت بندہ جو ہے وہ فطرانہ ضروری ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے یا مال کے نصاب نہیں ہے، اگر وہ فطرانہ نہیں بھی دیتا تو اللہ اس کے روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ فطرانے کی جو حدیث کے اندر جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ ماہ مقدس جب مکمل ہونے کو ہوتا ہے تو یہ عید سے پہلے پہلے اگر ادا کر دیا جائے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے حبیب بھی راضی ہوتے ہیں، اور جس بندے کو فطرانہ دیا جاتا ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جس محبوب کے امتی ہیں، ہم سب الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی، اور حضور تو آئی خوشیاں بانٹنے کے لیے ہے۔ تو ہمارے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فطرانہ عید کے بعد ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت تو یہ ہے اگر صحابہ کے طریقے کو دیکھا جائے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان رمضان سے پہلے پہلے اپنی مکمل زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اگر فطرانے کی بات کرتے ہیں تو عید الفطر آنے سے پہلے پہلے صحابہ جو ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ذو النورین ہے، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، جتنے بھی جی صحابہ ہیں جو صاحب استطاعت تھے، جو مال کے نصاب تھے، جن کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا تھا، وہ عید الفطر سے پہلے پہلے اپنے فطرانہ جو ہے وہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ اور اب ہمیں فطرانہ کتنا دینا چاہیے، اس کا لحاظ جو ہے ہمارے علماء نے، مفتیان کرام نے، حضور کی امت کا یہ ایک امتیاز ہے کہ حضور کی امت پہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، وہ چاند دیکھنے کا معاملہ ہو یا وہ عید الفطر کا معاملہ ہو یا فطرانے کی بات ہو یا زکوٰۃ کا معاملہ ہو، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے علماء احناف کے احباب جو ہیں مفتیان کرام وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے یہ پورے پاکستان کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں کے اندر گندم کا ریٹ کم ہوتا ہے، بعض میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے علماء نے جو فکس اس دفعہ جو ریٹ نکالا ہے وہ 320 روپے جو ہے
یہ ایک فرد واحد کا یہ فطرانہ بنے گا، یعنی 320 کے حساب سے آپ لگا لیں، اگر گھر کے اندر 2 احباب رہتے ہیں تو وہ 360 روپے ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر 10 احباب رہتے ہیں، اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی برگزیدہ ایک ولی گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، آپ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یعنی رمضان کے اندر یا عید والے دن بھی بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو فرمایا حضور کی امت میں وہ آ گیا ہے، اب اس بچے کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ فطرانے کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ روزے کی حالت میں بندے سے بعض اوقات گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بعض صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کی تو لیے قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک وہ پکی توبہ نہ کر لیں ان کی معافی نہیں ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں روزے کی حالت میں ہم کر بیٹھتے ہیں اور ہم سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہم خطا کار ہیں اور ہم جو ہیں ہم فرشتے تو ہیں نہیں، نہ انبیاء ہیں۔ فرشتے اور نبی رسول جو ہوتے ہیں یہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اب گناہ ہو جاتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں جب تک ان کا صدقہ نہ دیا جائے، ان کا فطر ادا نہ کیا جائے، فطرانہ ادا نہ کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر فطرانہ ادا کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں روزے کی حالت میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، ایک تو وہ گناہوں کی کفارہ ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرے روزے کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک تو عید سعید کی خوشیاں بھی کریں اور دل کھول کے خوشیاں کریں۔ اگر اللہ کریم نے نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو استعمال کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو دوسرا اس کے ساتھ ساتھ فطرانہ جو ہے وہ اپنا ضرور ادا کریں، اور سب سے پہلے جو مستحق لوگ ہیں ہم سب سے پہلے اپنی برادری میں دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ اپنی بہن کو بھی فطرانہ ہم دے سکتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسرا اپنے بھائی اگر غریب ہے آپ اس کو بھی فطرانہ دے سکتے ہیں، اپنے باپ کو فطرانہ نہیں دے سکتے، اور اپنی والدہ کو فطرانہ نہیں دے سکتے، نانا نانی کو دادا دادی کو ہم فطرانہ نہیں دے سکتے، بڑوں کو اسی طرح یعنی بڑوں کو جو ہے نا وہ صاحب ادب ہے ان کو ہاں جو ہے فطرانہ نہیں لگتا، ان کو آپ تحفہ پیش کر سکتے ہیں، فطرانہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو علامہ صاحب آپ نے بیان فرمایا کہ 320 روپے علماء اس پر اتفاق کیے، اجماع کیا اور بتایا کہ 320 روپے ایک فرد کے لیے، یہ کم از کم ہے یا زیادہ سے زیادہ ہے؟ یہ کیٹاگری کے حساب سے ہوگا، اگر بندہ اچھی کیٹاگری کا ہے، یعنی کہ یہ سب سے کم لو کوالٹی کے جو لوگ ہیں نا، جس طرح عام طرح مزدور لوگ ہوتے ہیں یا ہم طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو نارمل کیٹاگری کے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور اس میں بہتر یہ ہے جو مال کے نصاب ہے، مال کی حیثیت ہے، اس کی حیثیت اچھی ہے، وہ ٹھیک مالدار ہے، تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین کھجور کا فطرہ ادا کرے۔ اگر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے مال میں تو وہ جو کا فطرانہ ادا کرے۔ یعنی اس طرح جو کامل کوالٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کم از کم درجہ بدرجہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، یعنی کم درجے کے لوگ کم از کم 320 روپے، جو اس سے اعلیٰ ہیں وہ اجوا کھجور کے حساب سے، اور جو اس سے اعلیٰ ہیں یعنی یہ کیٹاگری حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور جو ہے فطرانہ کس کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے۔ ہمارے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہن کو حاجت ہوتی ہے، وہ بیوہ بہن ہوتی ہے، وہ ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں، باپ ان کے سر پہ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے ہاں جناب صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ دیگیں چڑھا رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں۔ حضرات محترم، N22 نیوز کے حاضرین و ناظرین، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا خوبصورت چینل ہے، اس چینل کے ذریعے جو میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی، جو پیغام پہنچ رہا ہے حضور کی امت کا، جو درد میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی بہن کو دیکھیں، اپنے بھائی کو دیکھیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد اگر تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ اپنی برادری میں دیکھیں، اپنے نان کے خاندان میں دیکھیں، اپنے داد کے خاندان میں دیکھیں۔ اس کے بعد اگر خاندان کے اندر سارے صاحب نصاب ہیں، الحمدللہ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، تو آپ پھر اپنے محلے کے اندر دیکھیں، اپنے ہمساؤں میں دیکھیں۔ اگر یہ نہ ہو کہیں ہم لوگوں میں جو ہے وہ بانٹتے پھریں اور ہمارا ہمسایہ بھوکا رہے، اس کے بچے کپڑے بھی نہ پہن سکیں، اس کے بچے اچھا کھانا بھی نہ کھا سکے، تو ہمارا یہ فطرانہ کس کام کا ہوگا؟ تو فطرانہ جو ہے غریب غربا کے اندر، اور آخر کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا فطرانہ جو ہے
وہ آپ دینی مدارس جو ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنا فطرانہ ان کو بھی جمع کروائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں عید سعید کی ڈھیر ڈھیر خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس چینل کو عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، اور اس میں علامہ صاحب کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، اور اس پر میں ایک مکمل علامہ صاحب پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ بار بار درجہ بدرجہ کی بات کر رہے ہیں، وہ کس صاحب نصاب کہاں تک کتنا امیر ہو اس کو کیا فطرانہ لگتا ہے، اور کتنا غریب ہو اور کس سطح کا غریب ہو اس کو فطرانہ نہیں لگتا، اس پر ایک مکمل ہم پروگرام کریں گے جو آپ ہمارے N22 نیوز کے اس پلیٹ فارم سے دیکھ سکیں گے۔ میں اپنے مہمان محمد عمر فاروق قادری کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں میرے کریم آقا کی نعت پیش فرمائیں، اور عمر بھائی کی نعت پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ اپنے میزبان عاشق علی داؤدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ غازری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ غازری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا یا رسول اللہ، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا
وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری